بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے حلقہ NA-148 سے تعلق رکھنے والے دوستوں، ساتھیوں سے عموماً خصوصاً اور اہل ملتان سے اور ہر وہ جگہ جہاں میرے دوست مجھے سنتے ہیں ان سے عموماً عرض ہے کہ ان سے میرے یوٹیوب چینل ریاض حسین بخاری کو سبسکرائب کروائیں اور اسے سبسکرپشن بڑھانے میں میری مدد کریں۔ اور پھر میں جو حلقہ 148 کے دوستوں سے خصوصاً بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا یہ پارٹ 1 میں نے رات کو کیا تھا، لیکن وہ میں نے چھوٹا کیا تھا تو وہ میں بات مکمل نہیں کر سکا تھا۔ تو اسی کا کنٹینویشن سمجھ لیں کہ میں نے 2 خاندانوں، ایک گیلانی خاندان کا نوجوان ہے امیدوار ہے، پھر اس کا خاندان گیلانی خاندان جس کے سید یوسف رضا گیلانی جیسے سپوت جو کہ ہمارے وسیع کا فخر ہیں، اور وہ پھر اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے جنہوں نے پورا خاندان ملک پر قربان کر دیا لیکن اپنے ملک کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی۔ اور ایک وہ دوسرا خاندان ہے جو صرف اس وجہ سے انہیں ٹکٹ مل جاتی ہے دوسری دفعہ مسلسل، اور پھر وہ اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے جو کہ ایک متشدد متنفر ذہن کے مالک اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے والی جماعت ہے، اور یہ اس کے فالوور ہیں جنہیں ٹکٹ صرف اس وجہ سے مل گیا کہ وہ وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں۔ میں ان کی قابلیت پہ کوئی خدا نخواستہ شک نہیں کر رہا، لیکن جو میں فیل کرتا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں۔ ایک خاندان ہے جس پر ہم صبح شام رات جب چاہیں ہمیں ان تک اپروچ ہے، ان کے دروازے ہمارے ساتھ کھلے ہیں، حالانکہ ہمارے سب کے لیے، عوام کے لیے کھلے ہیں، صرف جالوں کے لیے نہیں۔ ہر وہ شخص جو وہاں جاتا ہے کسی مقصد کے لیے، اس کے لیے دروازے انہوں نے کھول رکھے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ خاندان ہے جو گزشتہ 30 سال سے یہاں رہ رہا ہے، اور 2013 کے الیکشن میں یہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، جس سے جن کے والد محترم جو میرے بہت قابل احترام ہیں، ان سے صرف اس وجہ سے وہ اسے چپکلش کی طرف لے گئے کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب دوست کھانا کھانے کے لیے اٹھے تو دوستوں نے دانستہ یہ ٹاپک چھیڑ دیا کہ پولیٹکس کا اور پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پی ٹی آئی کوئی جماعت نہیں، میں اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 70 لاکھ ووٹ لے کے بیٹھی، یہ میں 13 کی بات کر رہا ہوں، اور تم اسے جماعت بھی نہیں مانتے ہو۔ میں نہیں مانتا میں جماعت، وہ تو ایک بنایا اور اسے پالا پوسا گیا پروجیکٹ ہے، اور جسے پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور وہ اس وقت تک ہے جب تک وہ ذات، وہ اس کا بانی جو مانا ڈیالوی، جو کہ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت پاکستان آیا تھا، جس کا مقصد ہی پاکستان کو، میرے منہ میں خاک، لاکھ دفعہ خاک، جو پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اور جس کے فالوور کہتے ہیں اگر عمران نہیں رہا، میرے گھر میں بیٹھ کر مجھے کہا گیا ہے کہ اگر عمران نہیں رہا تو ان کا یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ کیا اس ملک کو رہنے کا حق ہے جو صرف اس وجہ سے ٹوٹ جائے کہ ایک منفی ذہن کا مالک وہ دنیا میں نہیں، وزیر اعظم نہیں رہا؟ تو جو یہ کہے کہ ہم پر ایٹم بم پھینک دو اگر میں نہیں رہا، تو ہم پر میزائل پھینک دو اگر میں نہ رہا، بطور حکومت میں نہ رہا،
میں سیاسی موت کی بات کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ اسے لمبی زندگی دی، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن میں مقابلہ کر رہا ہوں دو امیدواروں کے درمیان۔ الٹیمیٹلی وہ وہاں جا کے ملتا ہے جو لوگوں سے ملنا بھی کوئی مل نہیں ہے تو اس کو جھٹک دیتا ہے۔ آج تک بتائیں کتنے لوگوں نے بنی گالا اندرجہ سے جا کے دیکھا ہے اور وہاں جا کر وہ عزت سے بیٹھے ہیں اور ان سے ملاقات کی، انہوں نے ان کی خاطر تواضع کی گئی ہے، عزت اور احترام بخشا گیا ہے۔ ایک وہ ہے جس پر اگر وزیر اعظم ہے تو بیٹھا ہے، جب بھی ملتان میں ہو، اگر اسپیکر قومی اسمبلی ہے تو پھر بھی ملتان میں 9 بجے وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گھر کے، اور اگر اب چیئرمین سینیٹر پھر بھی ان کا وہی ہے جب وہ ملتان میں ہو، ادروائز ان کا کوئی نہ کوئی بیٹا ہر کسی کے دسترس میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد ان کے برادر محترم مخدوم سید احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب ہیں جو ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اور مجھ جیسے ایک عام ورکر کے گھر جو بار بار آتے ہیں، جو اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو 13 سے صرف اس وجہ سے مجھ سے نفرت کرتا ہے یا مجھے دھمکیاں وغیرہ بھی اس وقت دی تھی اس نے، جو میرے 10 فٹ کے فاصلے پہ اس کا گھر ہے، اور وہ مجھے کیا کالونی کے لوگوں سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا۔ اس کا طریقہ کیا، صبح نماز کے وقت کھڑا ہو جاتا ہے وہاں مسجد کے اور لوگوں کو وہ ووٹ مانگتا ہے۔ ان کا حق ہے ہر کسی سے مانگے، لیکن انہیں اس یہاں سے نہ وہ ووٹ ملا ہے پہلے نہ ملے گا اس دفعہ بھی۔ اس کالونی سے جہاں میں رہتا ہوں، میں کسی حد تک میری موبلٹی اتنی نہیں رہی جو آج سے 5 سال پہلے تھی، کیونکہ میں مسلسل بیماریوں کے ساتھ بہتر رہا جس میں فالج جیسا مرض بھی شامل ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اب میں اس قابل ہوں کہ میں اپنی موبلٹی کو ریسٹور کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ تو دو خاندانوں کا ہے مقابلہ کہ ایک کی کڑیاں کہاں جاتی ہیں، ایک کی کڑے کہاں جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں آتا ہوں امیدواروں پہ۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا قریبی ترین ہمسایہ ہونے کے باوجود میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا۔ تو چند ایک لوگ جو صبح نماز پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بھی جب الیکشن کے دن ہو یہاں تو وہ رات کو 2-2:30 بجے یہاں آ کے سو جاتے ہیں، ورنہ وہ لاہور ہی رہتا ہے۔ تو مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دے جو اس کو مخدوم سید علی قاسم گیلانی سے بہتر امیدوار ثابت کرتی ہو۔ یہ میں کوئی باعث بات نہیں کر رہا، یہ میں اپنے دل کی آواز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ سے اس کے بارے میں رائے لینا چاہتا ہوں۔ ایک خاندان پورا کا پورا، چاہے الیکشن ہے اس کے بعد بھی وہ اپنے حلقوں میں رہتے ہیں، وہاں کے مسائل حل کرتے رہتے ہیں۔ سید عبدالقادر گیلانی شیعہ آباد کے حلقے میں چلے جاتے ہیں، وہ وہاں کے ظاہر ہے جہاں سے وہ منتخب ہوئے ہیں وہیں کے وہ رہیں گے نا، لیکن پھر بھی وہ میرے چھوٹے سے سب سے لوئسٹ درجے کے ورکر سے، لیکن میں خاندانی طور پر اللہ نے مجھے جتنی عزت دی ہے اس کے علاوہ میں کہوں تو وہ میری دسترس میں ہیں، تو وہ ہر کسی کے دسترس میں ہیں۔ سید علی موسیٰ قاسم ہے گیلانی ہے جو کہ مہربان بی بی کچھ قرض دے کر تیسری دفعہ میں نے بنے ہیں، تو وہ ظاہر اپنے حلقے میں رہیں گے۔ سید علی قاسم گیلانی ہیں، وہ ایم پی اے ہیں، 213 حلقے سے تھے، وہ وہاں دیکھیں گے اوپر نیچے، اور جو سید علی قاسم گیلانی ہیں جو کہ مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی چھوڑی سیٹ پر وہ سیاست کے میدان کارخار میں کودے ہیں، اور انہیں جو ریسیپشن مل رہا ہے، ان کے بارے میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں، آپ یہی سے اندازہ لگا رہے ہیں۔ میری گھر کی خواتین، میری بیگم، میری بھابیاں، میرے بچے ان کے لیے ایک کے گھر جا رہے ہیں، اور ہر ورکر اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ ہے جس نے کبھی آج تک پچھلے الیکشن میں ان کی والدہ محترمہ نے ہم سے ووٹ مانگے تھے کالونی میں، لیکن سوائے ایک گھر کے انہیں ووٹ نہیں دیے گئے تھے، 1 یا 2 گھر،
جو کہ دوسرا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شور نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی ووٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ بیمار تھے اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ نے ایک جو میرا اثر و رسوخ ہے، یہ میں بطور پارٹی ورکر کے حصے سے کہہ رہا ہوں، میں کبھی نہیں چھپاتا، نہ میں نے کبھی کوئی نہ کبھی صحافی، نہ کبھی کوئی چینل کا بڑا چہرہ بڑا نام بتایا ہے۔ میں ایک عام سا شخص ہوں، عام لوگ میں رہتا ہوں، عام لوگوں کی نبض پر میرا ہاتھ ہوتا ہے۔ دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور لیکن جہاں تک کام کرنے کی بات ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ تیمور ملک صاحب جیت بھی جاتے ہیں تو وہ ان کا تو انتخاب نشان ہی ابھی تک پتہ نہیں ہے کسی کو کیا ہے۔ چلو جو بھی ہو، اس میں ہماری پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ووٹ تو پڑنے ہیں وہ مانی اڈالوی کو جو پچھلی دفعہ بھی پڑے، لیکن یہ ایک میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ پچھلے جو 22 بائی الیکشن ہوئے اس میں سے صرف ایک سیٹ جیتی ہے یہ سنی اتحاد انصاف کونسل پتن کیا ہے، وہ باجوڑ سے، جس پر بھی ابھی تک ریٹ دار ہوئی ہے، ٹریبونل میں پڑی ہے۔ تو جیت بھی جائے، جو 80 اس وقت قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ کسی کے لیے کیا کچھ کر پا رہے ہیں؟ کرنا تو وہی ہے جو حکومت چاہتی ہے، حکومتی ممبران جو کر سکتے ہیں اپنے علاقے کے لیے، وہ اپوزیشن نہیں کر سکتی۔ یہ واحد یوسف گیلانی وزیر اعظم تھے جو کہ اس وقت ہر پارٹی کے ہر ایم این اے کو اتنا ہی گرانٹ دیتے تھے جو تو وہ اپنی پارٹی کے اراکین اسمبلی کو دیتے تھے۔ تو پھر مانا ڈیالوی آتا ہے تو اس نے پورے اپنے 3.5 پونے 4 سال کے عرصے میں نہ کوئی ایک خود ترقیاتی کام کروایا، نہ کوئی ایک مثبت قدم اٹھایا، نہ کسی اپوزیشن کے کسی ارکان کو، کسی بھی رکن کو اس نے فنڈز دیے۔ یہ وہ سارے اپنے سیاسی رشوت پر اپنے ایم پی ایز میں بانٹتا رہا۔ ملتان میں یوسف گیلانی جو کہ ساری دنیا کے سامنے ہے، یہ میں مجبور ہو کر یہ بات کرنے لگا ہوں، چاہے ہم اس وقت حکومت کے حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اتحادی تو نہیں ہے نا۔ ملتان میں کوئی کام نہیں ملا تھا تو انہوں نے میٹرو بنائی، ایک اچھا پروجیکٹ بنا، اس پر میں نے مخالفت کی بھی تھی، اکثر لیگوں نے بھی کی تھی، لیکن اس پر جو لوگ صبر کرتے ہیں چلے وہ ایک اچھا کارآمد منصوبہ ہے۔ کوئی عمران خان کا ایک یا پی ٹی آئی نے کلین سویپ کو کیا تھا، ان کا کوئی ایک آدھ پروجیکٹ بتا دیں جو ملتان میں، اور میں حلقہ 148 کے بندوں سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ بتا دیں 4.5 سال کے 3.5 پونے 4 سال کے عرصے میں مانی ڈیالوی نے جو اس حلقے میں کام کیا ہو۔ تو خدا را میں نے خاندانی طور پہ بھی رکھا، امیدوارانہ اہلیت کے طور پہ بھی رکھا، آپ کے سامنے سب کچھ، تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں سب سے اپیل کرتا ہوں، ایون اہل یوتھ کے نوجوانوں سے بھی، خدا را حقائق کو پہچانیں، اپنا ووٹ ضائع کرنا تو بے شک دیں اسے، لیکن اگر آپ نے اپنا ووٹ لینا ہے کو استعمال میں لانا ہے، اپنے مسائل حل کروانے کے لیے ان سے رابطہ کرنا ہے، تو وہ رابطہ کرنے پر بھی کچھ نہیں کر سکے گا آپ پر۔ یہ میں گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ ہاں اگر آپ بھی، میں اہل یوتھ کے نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، میرے امیدوار مختوم سید علی قاسم گیلانی کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے، پہلے بھی ہم نے جو مانگا اس سے زیادہ ہمیں دیا گیا، اور حلقہ 148 کے جو مسائل ہیں ان کو تو وہ حل کریں گے ہی، وہ ہم بتائیں گے، لیکن وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں آئی ٹی پارکس کا انہوں نے ایک منصوبہ ان کے ذہن میں، اس جیسے ان گنت پروگرام ہیں ان کے ذہن میں، تو خدا را انہیں ووٹ دیجئے، انہیں سینکڑوں بہت زیادہ ہزاروں میں، میری اپنی ذاتی رائے کہ وہ 10,000 سے کم کی لیڈ نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ یہ میری اندازہ، میری خواہش ہو سکتی ہے، لیکن میری یہ خبر نہیں ہے، تو میرے اندازے الحمدللہ اکثر صحیح ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو میری اس ریکویسٹ کو سامنے رکھیں اور
تیر کے نشان پر 19 مئی کو مہر لگائیں۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ۔